بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ جس وقت آپ یہ کلپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میں مدھیہ پردیش پہنچ رہا ہوں اور اپنے احباب جو میرے منتظر ہیں ان کے قریب پہنچ رہا ہوں، اور انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد اللہ نے چاہا تو ان حضرات کے ساتھ ملاقات رہے گی انشاءاللہ۔ تو آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں مراقبے سے متعلق ایک بہت ضروری عنوان پر۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ مراقبے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے نور نکل رہا ہے وہ ہمارے شیخ کے قلب میں، ہمارے استاذ کے قلب میں جا رہا ہے اور وہاں سے مجھ تک مل رہا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ ڈائریکٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر سے آ رہا ہے اور میرے قلب میں داخل ہو رہا ہے۔ تو ان دونوں میں سے کیا صورت اختیار کی جائے، یہ ایک بہت معقول سوال ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ اس کو سن لیجئے کہ دراصل ہمارے مشائخ صوفیہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا نور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہو رہا ہے، اور قلب اطہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر وہ امت میں سلسلہ وار منتقل ہو رہا ہے، سلسلہ وار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والے، پھر بعد والے، پھر بعد والے، پھر بعد والے، اس طرح سے ان کے قلوب پر وہ منتقل ہوتے 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 وہ ہم تک پہنچتا ہے، ایسا مشائخ صوفیہ فرماتے ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ کا نور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک پر نازل ہو رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے ہمارے سلسلے کے جتنے بھی مشائخ ہوئے ہیں، جتنے بھی ہمارے اساتذہ یا ہمارے مشائخ، ان تک سلسلے وار ہوتا ہوا ہمارے قلب تک پہنچ رہا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہو گیا۔ اس کو آپ اگر اختیار کرتے ہیں تو یہ ایک بہت خوبصورت طریقہ ہے۔ اس میں مجھے یہ بھی امید ہے کہ جن قلوب کو درمیان میں آپ نے واسطہ بنایا ہے ان قلوب کا فیضان بھی آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے۔ ان قلوب کا فیضان بھی آپ کو مل کر اس نور مبارک کے فیضان کو اور زیادہ بڑھا رہا ہے۔ لیکن جو دوسرا جو طریقہ ہے جس پر ہم ذکر کیا کرتے ہیں، یہ ہمیں ہمارے شیخ و مرشد حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، جو مظاہر العلوم وقف سہارنپور کے ناظم و متولی تھے، اور ان سے مجھے یہ طریقہ ملا جو میں بتایا کرتا ہوں۔ وہ کیا طریقہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر سے نور نکل رہا ہے دودھ کی شکل میں، اور میرے قلب کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ یہ مجھے میرے مرشد گرامی قدر رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے سکھایا تھا۔ اللہ ان کے درجوں کو بہت بلند فرمائے۔ ان کا یہ بہت بڑا احسان مجھ پر رہا، دوسرے احسانات کے علاوہ، کہ وہ اتنا خوبصورت اور قیمتی ترین ایک طریقہ مجھ فقیر نااہل طالب علم کو سکھا کر گئے۔ اللہ انہیں بھرپور جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب یہاں ایک اشکال بعض لوگوں کو یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے جاری ہونے والا نور، وہ ہمارا جو یہ روکھا پھیکا ہمارا دل ہے، ہمارا جو سیاہ کاریوں میں ڈوبا ہوا دل ہے، یہ ہمارا سیاہ کار دل براہ راست نازل ہونے والے اس نور کو، جو براہ راست منتقل ہونے والے اس نور کو کیسے برداشت کرے گا؟ یہ ایک سوال، اور یہ ایک اشکال کی شکل میں یا ایک سوال کی شکل میں مجھ تک پہنچائے۔ تو میں اس سلسلے میں آپ کو دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، یہ میں اپنے مشاہدے کی بات کر رہا ہوں، اپنے تجربے کی بات کر رہا ہوں۔ ضروری نہیں ہے کہ اس پر سب لوگوں کو اتفاق ہو سکتا ہے کسی کو اس پر کوئی اعتراض ہو۔ تو
چونکہ میں کوئی کامل نہیں ہوں، مجھے اپنے کامل ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ کامل کا تو پتہ حشر میں چلے گا کون کتنا کامل تھا۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں میں تو ایک طالب علم ہوں، مجھے کسی چیز کا کوئی دعویٰ نہیں ہے، میں اپنے آپ کو کسی بھی چیز میں کامل نہیں کہتا۔ تو ایک بات یہ ہے کہ جب آپ مراقبہ کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر سے نور نکل کر میرے قلب میں داخل ہو رہا ہے، تو آپ کی زبان پر درود شریف ہے، اور درود شریف ہر مرض کی دوا ہے، صلی علی محمد۔ وہ نور مبارک جو آ رہا ہے اس کا متحمل آپ کا قلب ہو جائے، آپ کا دل اس کو برداشت کر سکے، اس میں معاون بنے گا آپ کی زبان کا جو یہ ورد درود ہے، آپ کی زبان جو درود شریف پڑھ رہی ہے، یہ اس میں معاون بنے گا کہ آپ اس کے متحمل ہو جائیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے وہ نور مبارک جو آ رہا ہے وہ تو آ رہا ہے اپنی پوری رفتار سے، لیکن ہمارا جو تصور ہے، مبتدی کی بات کر رہا ہوں، جو اسٹارٹ کرنے والا طالب علم ہے، مراقبے کو ابھی آغاز کر رہا ہے، اس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ جو لے پا رہا ہے ابھی اتنا نہیں لے رہا جتنا ادھر سے آ رہا ہے۔ دریا تو اپنی پوری آن بان شان کے ساتھ بہہ رہا ہے، دریا تو اپنے پورے شباب کے ساتھ بہہ رہا ہے، دریا تو اپنی پوری شان کے ساتھ بہہ رہا ہے، لیکن دراصل ہم جو وہاں پہنچے ہیں دریا پر، تو ہمارا برتن ہے چھوٹا سا، تو اتنے بڑے دریا سے ہم اپنے برتن کے بقدر ہی لے کر آ پا رہے ہیں، اور ہمارے پاس ایسا برتن ہے ہی نہیں کہ ہم پورے دریا کو اپنے برتن میں سمو سکیں۔ آپ کو میری بات سمجھ آئی؟ وہاں سے جو وہ نور مبارک آ رہا ہے وہ پوری آن بان شان سے آ رہا ہے، لیکن چونکہ ہمارا دل کھوٹا ہے، ہمارا دھیان ادھورا ہے، اس لیے ہم اس نور مبارک سے اتنا فیضان حاصل نہیں کر پا رہے جس اسپیڈ سے، جس رفتار سے، جس شان سے وہ نور آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں ایسے کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی آدھا گھنٹے کا مراقبہ کیا، آدھے گھنٹے کے مراقبے میں چند سیکنڈز کے لیے ہی میرا دھیان جم پایا، چند سیکنڈ کے لیے، بعض تو کہتے ہیں ایک آدھ سیکنڈ کے لیے ہی میرا دھیان جما، اور وہ ایک آدھ منٹ، ایک آدھ سیکنڈ میں ہی بڑا مزہ آیا۔ یقیناً ایسا ہی ہے، وہ جس سیکنڈ میں بھی جم گیا وہی مزیدار ہے، پورے مراقبے پر وہی سیکنڈ بھاری ہوتی ہے۔ اور جن خوش نصیبوں کو اللہ کے فضل سے دھیرے 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 ان کا جمنے لگا ہے، تو پھر وہ چونکہ دھیرے 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 پہنچے ہیں وہاں تک، تو دھیرے دھیرے ان کا قلب اس نور مبارک سے مانوس ہونے لگا ہے، لیکن بات پھر بھی وہی ہے، دریا تو پوری شان سے بہہ رہا ہے، برتن ہمارا چھوٹا ہی ہے۔ وہاں سے جو نور آ رہا ہے اگر وہ اپنی پوری شدت کے ساتھ اگر ہمارے قلب کے اندر داخل ہو جائے، ہمارے قلب کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکیں۔ بھائی دیکھو یہ باتیں سب کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں، اس لیے سب لوگ ماتھا پچی نہ کریں، زبردستی اپنے کو نہ سمجھائیں، پر جن کی سمجھ میں آ جائے وہ سمجھ لیں۔ تو یہ تو کرم ہے کہ ہمارے قلب میں تھوڑا بہت ہی سما پاتا ہے، یا تھوڑا بہت ہی ہم لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، سارے کو نہیں ہم سما سکتے، سارے کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے۔ اگر سارا ایک ساتھ ہمارے قلب میں سما گیا تو ہمارے پورے وجود میں آگ لگ جائے گی، نہیں ہو سکتا، ہم نہیں برداشت کر سکتے۔ نور اپنے آپ میں ایک بہت عظیم الشان طاقت ہے، ہمارے دل کی ساری ظلمتوں میں آگ لگ جائے گی سیکنڈ کے سیکنڈ میں، لمحے کے لمحے میں، لیکن وہ آ تو پوری شدت سے رہا ہے، لیکن ہم اس کو پوری شدت سے لینے والے نہیں ہیں، ہم اس کی صلاحیت نہیں رکھتے، ہم اس کے متحمل نہیں ہیں، اس لیے وہ چند ذرات جو ہمیں مل پاتے ہیں وہ ہمیں مل جاتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے اسی سے ہمارے کام بن جاتے ہیں، الحمدللہ اسی کی برکت سے ہمارے کام بن جاتے ہیں، ہمیں اسی کا فیضان مل جاتا ہے، اور اسی میں ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ واہ جی وہ رات جو مراقبہ کیا تھا، اور اس مراقبے کا جو مجھے فائدہ ہوا، میاں اگلی رات آنے والی ہے، میں اب تک اپنے قلب میں اثر محسوس کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، ایسے کتنے لوگ بتاتے ہیں۔
آپ بھی کریں گے، آپ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے میرے خیال سے یہ جو اشکال آیا ہے، شاید اس اشکال میں کوئی دم نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے اس اشکال کے کرنے کی۔ تو اب اگر کوئی یہ چاہتے ہیں کہ جی میں بالواسطہ اس نور کو اپنی طرف لانا والا تصور کروں، ٹھیک ہے، کریں، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن کچھ لوگ اگر یہ کہ صاحب جیسے شیخ و مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ نور مبارک نکل رہا ہے اور میرے قلب میں داخل ہو رہا ہے، یعنی براہ راست میں کرنا چاہتا ہوں، کیجئے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ بہرحال گھبرانے کی، ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ آپ اللہ کا نام لے کر کیجئے، اور میری بات سن لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات رحمان اور رحیم ہے۔ بس آپ تو کرنے والے ہونے چاہیے۔ رب بھی رحمان اور رحیم، اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی رؤوف الرحیم۔ کام بنا بنایا ہے، کام بنا بنایا ہے، بس تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری فہم و فراست کو کھول دے، ہمیں اشکالات اور اعتراضات میں پڑھ کر اپنے اوقات کو ضائع کرنے سے بچا لے، اور اللہ رب العزت اس میں جو معنویت اللہ نے رکھی ہے، وہ معنویت ہمیں سمجھا کر ہمیں درود شریف پڑھنے والا اور درود شریف کے فیضان سے لطف اندوز ہونے والا اللہ ہمیں بنا دے۔ جزاک اللہ۔ دعا کی درخواست، ہمارے پیغام کو سب تک پہنچانا آپ کی اخلاقی ڈیوٹی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔